کتاب گو میں خوش آمدید۔ دوستو، ہمارے دماغ میں ہر وقت ایک زبردست ڈرامہ چل رہا ہے۔ ایک فلم کی طرح دو مرکزی کرداروں یعنی کہ مین کیریکٹرز کے بیچ ڈرامہ، ٹوسٹ اور ٹینشن۔ ان دو کرداروں میں سے پہلا کردار سسٹم 1 ہے، جو کہ جذباتی یعنی کہ امپلسو، آٹومیٹک اور انٹیوٹیو ہے۔ دوسرا کردار سوچنے والا، دانستہ یعنی کہ ڈیلیبریٹ ایکشن کرنے والا اور کیلکولیشن کرنے والا سسٹم 2 ہے۔ جب یہ ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے ہیں تو ان کے انٹریکشنز ہماری سوچ، فیصلے اور عمل کا تعین یعنی کہ ڈٹرمن کرتے ہیں۔ سسٹم 1 ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو فطری طور پر اور اچانک کام کرتا ہے۔ اکثر ہمارے شعوری یعنی کہ کانشیس کنٹرول کے بغیر آپ اس سسٹم کو کام کرتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں۔ مثلاً جب ایک زوردار اور غیر متوقع یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈ آواز سنتے ہیں تو ایسے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فوراً آٹومیٹکلی اپنی توجہ یعنی اٹینشن آواز کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سسٹم 1 ہے۔ یہ سسٹم ہماری ارتقائی ماضی یعنی کہ ایوولوشنری پاسٹ کی نشانی ہے۔ اس طرح تیزی سے فیصلے کرنے کے قابل ہونے میں ہماری بقا یعنی کہ سروائیول کے لیے بہت فائدے تھے۔ جب ہم اپنے دماغ کے اس حصے کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سوچے سمجھے فیصلوں، استدلال یعنی کہ ریزننگ اور عقائد یعنی کہ بلیفز کے لیے ذمہ دار ہے، تو وہ سسٹم 2 ہے۔ یہ دماغ کی شعوری سرگرمیوں یعنی کہ کانشیس ایکٹیویٹیز کو ڈیل کرتا ہے، جیسا کہ سیلف کنٹرول، انتخاب یعنی چوائس، اور کسی چیز پر اپنی پوری توجہ یعنی کہ اٹینشن ڈالنا۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ بھیڑ میں ایک عورت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کا دماغ کانشیسلی اس کام پر اپنی توجہ یعنی فوکس مرکوز کرتا ہے۔ اس عورت کے مختلف فیچرز کو یاد کرتا ہے جو کہ اسے تلاش کرنے میں مدد کر سکے۔ بھیڑ میں دوسرے لوگوں کو شاید آپ بالکل بھی نوٹس نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے فوکس کو برقرار رکھتے ہیں تو آپ کچھ ہی دیر میں اس عورت کو ڈھونڈ لیں گے، جبکہ اگر آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور توجہ کھو دیتے ہیں تو اس عورت کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے دماغ کی سائیکالوجی اور بیہیویئرل اکنامکس کو سمجھنے کے لیے آج ہم جس کتاب کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ اس کتاب کے آتھر کا نام ہے ڈینیل کینمین۔ ڈینیل کینمین نے 2002 میں اکنامکس کے میدان میں نوبل پرائز جیتا۔ وہ ووڈرو ولسن اسکول آف پبلک انٹرنیشنل افیئرز میں سینئر اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ووڈرو ولسن اسکول اور پرنسٹن یونیورسٹی میں سائیکالوجی اور پبلک افیئرز کے پروفیسر ایمریٹس بھی ہیں۔ مزید یہ کہ جیروسلم میں واقع ہیبرو یونیورسٹی میں سینٹر آف ریشنلٹی کے فیلو کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ان دونوں سسٹمز کے کام کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک پرابلم سالو کرتے ہیں۔ ایک بیٹ اور بال کی قیمت $1.10 ہے۔ بیٹ کی قیمت بال کی نسبت $1 زیادہ ہے، تو بتائیے کہ بال کی قیمت کیا ہو؟ ممکنہ طور پر جو قیمت آپ کے ذہن میں آئی ہے وہ $0.10 ہوگی۔ یہ جواب ہمارے آٹومیٹک سسٹم 1 کا نتیجہ ہے، لیکن یہ جواب غلط ہے۔ اب کچھ لمحے لیجیے اور دوبارہ سے میتھ کیجیے۔ کیا آپ کو اپنی غلطی نظر آئی؟ دراصل صحیح جواب $0.05 ہے۔ ہوا یہ کہ آپ کے ایموشنل سسٹم 1 نے دماغ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود بخود اپنی انٹیوشن پر انحصار یعنی ریلائی کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس نے یہ جواب بہت تیزی سے دیا، اور عام طور پر جب کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے سسٹم 1 سمجھ نہیں سکتا تو وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سسٹم 2 کو کال کرتا ہے۔ لیکن بیٹ اور بال کے اس مسئلے میں سسٹم 1 کو ٹرک کیا گیا، اور یہ اس مسئلے کو ضرورت سے کہیں زیادہ آسان سمجھا اور غلط طور پر یہ فرض یعنی کہ ایزیوم کر لیا کہ وہ اسے خود ہی سنبھال سکتا ہے۔ بیٹ اور بال کا مسئلہ جو بات سامنے لاتا ہے وہ ہماری فطری ذہنی سستی یعنی کہ انیٹ مینٹل لیزینس ہے۔ جب ہم اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں تو ہر کام کے لیے کم سے کم انرجی کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو لا آف لیسٹ ایفرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیونکہ سسٹم 2 کے ساتھ جواب ڈھونڈنے سے زیادہ انرجی استعمال ہوتی ہے، لہٰذا ہمارا دماغ ایسا نہیں کرتا، جبکہ اسے لگتا ہے کہ یہ سسٹم 1 کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دماغ کی یہی سستی یعنی لیزینس ایک بدقسمتی ہے، کیونکہ سسٹم 2 کا استعمال ہماری ذہانت یعنی انٹیلیجنس کا ایک اہم رکن ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سسٹم 2 کے ٹاسک جیسے کہ فوکس اور سیلف کنٹرول پریکٹس کرنے سے انٹیلیجنس سکور بھی بڑھتا ہے۔ بیٹ اور بال کا یہ مسئلہ ہماری سستی کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن سسٹم 2 کا استعمال کر کے اس مسئلے کا صحیح جواب حاصل کر سکتا تھا اور ایک عام سی غلطی سے بچ سکتا تھا،
لیکن ایسا نہ کر کے ہمارے ذہن نے ہماری ذہانت کی طاقت کو محدود کر دیا۔ دوستو، جب آپ لفظ SO-P دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید کچھ بھی نہ آئے۔ اگر آپ اس سے پہلے لفظ عید پر غور کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب جب آپ لفظ SO-P کو دوبارہ دیکھیں گے تو آپ شاید اسے SOUP یعنی سوپ کے طور پر مکمل کریں۔ یہ عمل پرائمنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم اس بات کے لیے پرائمڈ ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی لفظ، تصور یا واقعہ یعنی کہ ورڈ، کانسیپٹ یا ایونٹ آتا ہے تو ہم اس کے متعلقہ الفاظ اور تصورات کے ریلیٹڈ ورڈز اینڈ کانسیپٹس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اوپر عید کی بجائے شاور دیکھا ہوتا تو آپ شاید اس لفظ کو SOAP یعنی سوپ کے طور پر مکمل کرتے ہیں۔ اس طرح کی پرائمنگ کا نہ صرف ہمارے سوچنے کے انداز پر اثر ہوتا ہے بلکہ یہ ہمارے کام کرنے کے طریقے کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ جس طرح بعض الفاظ اور تصورات کو سننے سے دماغ متاثر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سٹڈی میں جب پارٹیسپینٹس کو بڑھاپے یعنی کہ اولڈ ایج کے ساتھ جڑے ہوئے الفاظ پر پرائم کیا گیا، جیسا کہ فلوریڈا یا چہرے کی جھریاں، تو ریسرچرز نے ریکارڈ کیا کہ ان کی چلنے کی سپیڈ معمول سے آہستہ ہو گئی۔ اب یہاں جو سب سے حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سوچ اور ایکشن کی پرائمنگ مکمل طور پر لاشعوری یعنی کہ انکانشیسلی ہوتی ہے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی بارے میں پرائم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ایکشنز یعنی ڈیسیژنز کا انتخاب شعوری طور پر یعنی کانشیسلی نہیں کرتے۔ اس کی بجائے ہم مسلسل کچھ سوشل اور کلچرل حالات کے مطابق پرائم ہو رہے ہوتے ہیں۔ ریسرچر کیٹلن واس کی ایک تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ کیسے پیسے کا کانسیپٹ انفرادی ذہن یعنی کہ انڈیویژولسٹک ایکشن کے لیے لوگوں کو پرائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پیسے سے پرائم لوگوں کے سامنے جب پیسے کی تصویر آتی ہے تو وہ زیادہ آزادانہ کام کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شامل ہونے اور ان پر انحصار یعنی کہ ڈیپینڈ کرنے یا ان کے مطالبات یعنی ڈیمانڈز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ واس کی تحقیق کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی ایسے معاشرے یعنی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر جگہ پیسے کے لیے پرائم کرنے والے ٹریگرز موجود ہیں تو وہ ہمارے اندر کی ہمدردی اور قربانی کے جذبے کو کم کر سکتا ہے۔ پرائمنگ دوسرے سماجی عناصر یعنی کہ سوشل ایلیمنٹس کی طرح ایک شخص کے خیالات اور اس کی وجہ سے اس کی چوائسز، اس کی ججمنٹس اور اس کے بیہیویئر پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے کلچر پر ریفلیکٹ کرتی ہیں اور ہمارے معاشرے یعنی سوسائٹی پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ دوستو، امیجن کیجئے کہ آپ ایک پارٹی میں ایک شخص سے ملتے ہیں جس کا نام بین ہے۔ آپ کو اس سے بات کرنا بہت آسان لگتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو کہ اس کی چیریٹی میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ فوراً بین کے بارے میں سوچیں گے، حالانکہ آپ صرف اس کے بارے میں ایک چیز جانتے ہیں کہ اس سے بات چیت کرنا بہت آسان۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو آپ کو بین کا کردار یعنی کیریکٹر کا ایک پہلو یعنی ایسپیکٹ بہت پسند آیا ہے اور آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اس کے بارے میں باقی سب کچھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ ہم ایسے ہی اکثر لوگوں کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں جو زیادہ معلومات یعنی انفارمیشن کے بغیر چیزوں کو آسان بنانے کا رجحان یعنی کہ ٹینڈنسی ہے، وہ اکثر غلط فیصلوں کی وجہ بنتی ہے۔ اسے ایگزیجریٹڈ ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ہیلو ایفیکٹ بھی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا دماغ یعنی کہ برین اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقوں سے شارٹ کٹس لیتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال کنفرمیشن بائس ہے۔ کنفرمیشن بائس میں ہم ایسی انفارمیشن کو فوراً مان لیتے ہیں جو ہمارے پہلے سے قائم شدہ عقائد یعنی کہ بلیفز کی حمایت یعنی سپورٹ کرتی ہے۔ ہیلو ایفیکٹ اور کنفرمیشن بائس دونوں اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ فوری طور پر فیصلہ کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ غلط فیصلوں کی وجہ بنتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کافی اعداد و شمار یعنی کہ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہوتے۔ ہمارا ذہن فیکٹس اینڈ فگرز میں موجود خلا یعنی کہ گیپ کو پر کرنے کے لیے خراب مشوروں اور ضرورت سے زیادہ آسان بنانے پر انحصار یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے، جس سے ہم ممکنہ طور پر غلط نتائج یعنی کہ کنکلوژنز پر پہنچ سکتے ہیں۔ پرائمنگ کی طرح یہ کوگنیٹو فینومیناز بھی ہماری شعوری آگاہی یعنی کانشیس اویئرنس کے بغیر ہی ہوتے ہیں۔ دوستو، اکثر ہم خود کو ایسے حالات میں پاتے ہیں جہاں ہمیں فوراً فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا کرنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے ہمارے دماغ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو فوری طور پر سمجھنے کے لیے کچھ شارٹ کٹس تیار کیے ہیں۔
ان کو ہیورسٹکس کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ہمارے لیے بہت مددگار یعنی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہمارے دماغ ان کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان حالات یعنی کہ سچویشنز میں بھی ان کو لاگو یعنی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے وہ موضوع یعنی سوٹیبل نہیں ہے، اور ہمیں غلطیاں کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہیورسٹکس کیا ہے اور اس میں کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم اس کی بہت سی اقسام میں سے 2 کا جائزہ لیتے ہیں: سبسٹیٹیوشن ہیورسٹکس اور اویلیبلٹی ہیورسٹکس۔ سبسٹیٹیوشن ہیورسٹکس یہ ہوتی ہے کہ ہم اوریجنلی پوچھے گئے سوال کے مقابلے میں ایک آسان سوال کا جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم سے سوال ہو کہ یہ شخص پولیس مین بننے کا امیدوار یعنی کینڈیڈیٹ ہے اور وہ اپنے اس پروفیشن میں کتنا کامیاب ہوگا، تو ہم خود بخود اس سوال کی جگہ ایک آسان سوال کا استعمال کرتے ہیں کہ کیا یہ شخص ایک اچھے پولیس مین کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہم نے اس شخص کے پس منظر یعنی کہ بیک گراؤنڈ اور پالیسیز پر تحقیق یعنی کہ ریسرچ کرنے کی بجائے صرف خود سے یہ آسان سا سوال پوچھا ہے کہ یہ شخص ہمارے دماغ میں جو اچھے پولیس مین کا ایک مینٹل امیج ہے اس سے ملتا جلتا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ شخص اچھے پولیس مین کے ہمارے مینٹل امیج کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم اس کو مسترد یعنی کہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بھلے وہ کتنا ہی ٹیلنٹڈ اور سمجھدار کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اویلیبلٹی ہیورسٹکس ہے۔ اس میں آپ کسی ایسی چیز کے امکانات یعنی کہ پاسبلٹیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو آپ اکثر سنتے ہیں یا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دل کا دورہ یعنی ہارٹ سٹروک روڈ ایکسیڈنٹس کے مقابلے میں زیادہ اموات یعنی ڈیتھس کا باعث بنتا ہے، لیکن ایک اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ 80% لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہی مریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم میڈیا میں حادثاتی موت یعنی کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے بارے میں زیادہ سنتے ہیں، اور کیونکہ وہ ہم پر ایک گہرا اثر ڈالتی ہیں تو ہم سٹروک کی بجائے خوفناک حادثاتی موت کو زیادہ آسانی سے یاد رکھتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ یہ پیش گوئی یعنی پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوگا یا نہیں؟ ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ بیس ریٹ کو ذہن میں رکھا جائے۔ اب یہ بیس ریٹ کیا ہے؟ بیس ریٹ سے مراد وہ اسٹیٹسٹیکل بیس ہے جس پر دوسرے اعداد و شمار یعنی کہ اسٹیٹسٹکس انحصار یعنی ریلائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ ایک ٹیکسی کمپنی کے پاس 20% پیلے یعنی یلو رنگ کی ٹیکسیز ہیں اور 80% سرخ یعنی کہ ریڈ کلر کی ٹیکسیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیلی ٹیکسی کے لیے بیس ریٹ 20% ہے اور لال ٹیکسی کے لیے بیس ریٹ 80% ہے۔ اب اگر آپ ٹیکسی منگوا رہے ہیں اور اس کے رنگ کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ بیس ریٹ کو ذہن میں رکھیں، آپ کافی اچھی پریڈکشن کر پائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے بیس ریٹ کو نظر انداز یعنی نیگلیکٹ کرنا کافی عام بات ہے۔ بیس ریٹ کو نظر انداز کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر توجہ یعنی اٹینشن رکھتے ہیں کہ جس کی ہم امید کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ سب سے زیادہ امکان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ان ٹیکسیوں کا دوبارہ تصور کریں۔ اگر آپ کو 5 سرخ ٹیکسیاں گزرتی ہوئی نظر آئی ہیں تو آپ کو شاید یہ محسوس ہوگا کہ اگلی ٹیکسی شاید پیلے رنگ کی ہوگی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دونوں رنگوں کی کتنی ہی ٹیکسیاں گزریں، اگلی ٹیکسی کے سرخ ہونے کا امکان اب بھی 80% کے قریب ہی رہے گا۔ اور اگر ہمیں بیس ریٹ یاد ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، لیکن اس کی بجائے ہم اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے ایک پیلی ٹیکسی، اور اس طرح ہم غلطی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اوسط یعنی کہ مین پر واپس آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام حالات یعنی سچویشنز کی اصل حالت وہی ہوتی ہے جو اس کی ایوریج ہوتی ہے، اور اس ایوریج سے آگے پیچھے ہونے کے بعد بالآخر سکور ایوریج کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک فٹ بال اسٹرائکر جو ہر ماہ ایوریج 5 گول کرتا ہے سپتمبر کے مہینے میں 10 گول سکور کر لیتا ہے تو اس کا کوچ یقیناً خوش ہوگا، لیکن اگر وہ سال کے بقیہ حصے میں ہر ماہ پھر 5 گول ہی سکور کرتا ہے تو اس کے کوچ شاید اس پر تنقید کریں کہ اس کی پرفارمنس نیچے آ گئی۔ تاہم اسٹرائکر اس تنقید کا مستحق نہیں کیونکہ وہ واپس صرف اپنی ایوریج کی طرف ہی جا رہا ہے۔ دوستو، ہمارے ذہن تجربات کو سیدھے سادے انداز میں یاد نہیں کرتے۔ ہمارے پاس 2 مختلف آلات یعنی کہ ٹولز ہیں جنہیں میموری سیلز کہا جاتا ہے، جو دونوں حالات کو مختلف طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تجربہ کرنے والا یعنی کہ ایکسپیرینسنگ سیلف ہے، جو ریکارڈ کرتا ہے کہ ہم موجودہ لمحے میں کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھنے والا سیلف ہے جو ریکارڈ کرتا ہے کہ حقیقت میں پورا واقعہ کس طرح سامنے آیا۔
وہ پوچھتا ہے کہ مجموعی طور پر یعنی ایز اے ہول یہ کیسا تجربہ تھا۔ تجربہ کرنے والا سیلف جو کچھ ہوا اس کا زیادہ درست حساب دیتا ہے، کیونکہ تجربے کے دوران ہمارے احساسات یعنی کہ فیلنگز ہمیشہ سب سے زیادہ درست ہوتی ہیں، لیکن ریممبرنگ سیلف کم درست ہے، کیونکہ یہ صورتحال یعنی سچویشن ختم ہونے کے بعد میموریز کو رجسٹر کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایکسپیرینسنگ سیلف پر حاوی یعنی کہ ڈومینیٹ رہتا ہے۔ اس کی دو وجوہات یعنی ریزنز ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی کو ڈیوریشن نیگلیکٹ کہا جاتا ہے۔ ڈیوریشن نیگلیکٹ کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی واقعے کی پوری مدت یعنی ڈیوریشن کو نظر انداز کرتے ہوئے اس واقعے کی کسی ایک میموری کو یاد رکھتے ہیں۔ دوسری وجہ کو پیک اینڈ رول کہتے ہیں۔ اس میں ہم کسی بھی واقعے یعنی ایونٹ کے آخری لمحات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایکسپیریمنٹ دیکھتے ہیں جس میں لوگوں کی کولونوسکوپی کی دردناک یادوں کی پیمائش یعنی کہ میجرمنٹ کی گئی۔ کولونوسکوپی سے پہلے لوگوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کے مریضوں کو زیادہ دیر کی کولونوسکوپی دی گئی، جبکہ دوسرے گروپ کے مریضوں پر مختصر یعنی شارٹ پروسیجر کیا گیا، لیکن شارٹ پروسیجر کے آخر میں انہیں بہت زیادہ درد ہوئی۔ آپ کو شاید یہ لگے کہ زیادہ ناخوش مریض وہ ہوں گے جنہوں نے طویل عمل یعنی کہ لانگ پروسیجر کو برداشت کیا، لیکن جب پروسیجر کے بعد ہر مریض سے درد کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ لوگ جو زیادہ تکلیف دہ اختتام یعنی کہ پینفل اینڈنگ کے ساتھ مختصر عمل یعنی کہ شارٹ پروسیجر سے گزرے بہت خراب محسوس کر رہے تھے۔ یہ سروے ہمیں ڈیوریشن نیگلیکٹ، پیک اینڈ رول اور ہماری ناقص یادوں یعنی کہ فالٹی میموریز کی ایک واضح مثال پیش کرتا ہے۔ دوستو، ہمارے دماغ مختلف کاموں کے لیے مختلف انرجی لیولز استعمال کرتے ہیں۔ جب اٹینشن موبلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم کم انرجی کا استعمال کرتے ہیں اور ہم کوگنیٹو ایز کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے ذہنوں کی توجہ کو متحرک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو دماغ زیادہ انرجی کا استعمال کرتا ہے اور کوگنیٹو سٹرین کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ دماغ کی توانائی کی سطح یعنی لیول میں یہ تبدیلیاں اس بات پر ڈرامائی اثر ڈالتی ہیں کہ ہم کس طرح برتاؤ یعنی بیہیو کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس میں دماغ کا کم زور لگے، اس میں سسٹم 1 ہمارے دماغ کا انچارج ہوتا ہے اور سسٹم 2 کمزور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ انٹیوٹیو، تخلیقی یعنی کریٹیو اور خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمارے غلطی کرنے کا امکان یعنی پاسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی ایسا کام جس میں دماغ پر زور پڑ رہا ہو، اس میں ہماری آگاہی یعنی کہ اویئرنیس زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سسٹم 2 کو انچارج بنا دیا جاتا ہے۔ سسٹم 2 سسٹم 1 کے مقابلے میں ہمارے فیصلوں کو ڈبل چیک کرنے کے لیے زیادہ تیار ہے، لہٰذا اگرچہ ہم کم تخلیقی یعنی کہ کریٹیو ہیں، لیکن ہم کم غلطیاں کریں گے۔ کچھ کاموں کے لیے صحیح فریم آف مائنڈ میں آنے کے لیے ہم شعوری طور پر یعنی کانشیسلی اس بات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ کتنی انرجی استعمال کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو ایسا پیغام دیں جو کہ قائل کرنے والا یعنی کہ پرسویسو ہو تو کوگنیٹو ایز کو بڑھاوا دیں۔ ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے سامنے ایک ہی معلومات کو بار بار دہرائیں یعنی کہ ریپیٹ کریں، کیونکہ ہمارے دماغ اس طرح ایوالو ہوئے ہیں کہ اگر ان کے سامنے بار بار ایک واضح پیغام یعنی کہ کلیئر میسج دہرایا جاتا ہے تو وہ مثبت یعنی پازیٹیولی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کوگنیٹو ایز کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کوگنیٹو سٹرین اعداد و شمار یعنی کہ اسٹیٹسٹکس کے مسائل جیسی چیزوں میں کامیاب ہونے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ حالت خود کو ایسی معلومات سے ایکسپوز کروانے سے آتی ہے جو ہمارے سامنے کنفیوزنگ انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بہت ہی مشکل کتاب، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش میں ہمارا دماغ اپنی توانائی کی سطح میں اضافہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس بات کے امکان کم ہے کہ ہم ہار مان لیں۔ دوستو، جس طرح سے ہم خیالات یعنی آئیڈیاز کا فیصلہ کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرتے ہیں، اس کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کس طرح ظاہر کی جاتی ہیں یا پیش کی جاتی ہیں۔ کسی بیان یعنی سٹیٹمنٹ یا سوال کی تفصیلات یا فوکس میں معمولی سی بھی تبدیلی بھی ڈرامائی طور پر اس سے نمٹنے کے طریقے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال اس بات سے مل سکتی ہے کہ ہم خطرے یعنی ڈینجر کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں۔ شاید آپ کو لگتا ہو کہ جب ایک بار ہم کسی خطرے کے ہونے کا امکان تعین کر لیں تو ہر کوئی اسے ایک ہی طرح سے نپٹے گا، تاہم ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کسی نایاب واقعے یعنی کہ ریئر ایونٹ کے ہونے کا زیادہ امکان سمجھیں گے اگر اس کا اظہار اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی کی بجائے ریلیٹیو فریکوینسی کے لحاظ سے کیا جائے۔ یہ تجربہ جسے مسٹر جونز ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے، اس میں سائیکیٹرک پروفیشنلز کے 2 گروپ سے سوال پوچھا گیا کہ مسٹر جونز کو نفسیاتی ہاسپٹل سے ڈسچارج کرنا محفوظ ہے یا نہیں۔
پہلے گروپ کو بتایا گیا کہ مسٹر جونز جیسے مریضوں میں تشدد یعنی وائلنس کی کارروائی کرنے کے 10% چانسز تھے، اور دوسرے گروپ کو بتایا گیا کہ مسٹر جونز جیسے ہر 100 مریضوں میں سے 10 تشدد کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان دونوں گروپس میں سے دوسرے گروپس کے تقریباً 2 گنا لوگوں نے ان کو ڈسچارج کرنے سے منع کر دیا۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے متعلقہ یعنی کہ ریلیونٹ چیزوں سے ہماری توجہ ہٹانے کا ایک اور طریقہ ہے، اور اسے ڈینومینیٹر نیگلیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم واضح ذہنی تصویر یعنی کہ مینٹل امیج کے حق میں سادہ سے اعداد و شمار کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ان 2 سٹیٹمنٹس کو لیں۔ یہ دوا بچوں کو بیماری ایکس سے بچاتی ہے، لیکن اس سے بچے کے معذور ہونے کا 0.001% امکان ہے۔ اب دوسری سٹیٹمنٹ سنیے۔ اس دوائی کو لینے والے ہر 1 لاکھ بچوں میں سے 1 مستقل طور پر معذور ہو جائے گا۔ اگرچہ دونوں بیانات برابر ہیں، لیکن دوسرا بیان ایک معذور بچے کو ذہن میں لاتا ہے اور بہت زیادہ بااثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے ہمارا دوائی دینے کا یا تجویز کرنے کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔